حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور انہیں کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس کرنی بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عمر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس کرنی نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی ذات دعا کبھی رد نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہیں، تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا تم کرن قبیلے سے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی قبول ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس ہے کدھر؟ تو اس شخص نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے، حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا آپ کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچاننا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت رب العالمین فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔